الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 261 نمبر آیت ہے جو آج ہم شروع کریں گے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ایک ایسے دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں پیدا کرے اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے مزید اضافہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت گنجائش والے، بہت علم والے ہیں۔ یہ بات بہت اہم بات کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں چیزیں خرچ کرتے ہیں وہ دراصل جس اجر کا باعث بنے گی وہ کتنا ہے۔ ایک نیکی کا جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں 700 روپے والا اجر ملے گا، گویا ہم نے 700 روپے خرچ کیے تھے۔ اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا ہے کہ 1 روپیہ جب ہم بیج کی طرح ایک بیج ہم بوتے ہیں تو اس کا ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اوپر 7 بالیاں لگی ہوں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں تو 700 گنا ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ ضابطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نیکیوں کا اجر کتنا ہوگا۔ اس میں اب دونوں امکانات ہیں، جو بات کہی گئی ہے وہ تو واضح ہے، 2 ٹوک ہے کہ 700 گنا تک جائے گا۔ اب 700 گنا میں مثال کے طور پر ایک آدمی منافقت کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے تو کوئی اجر نہیں ملے گا، تو اس طرح کے لوگ زیر بحث نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ زیر بحث ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، نہ ریاکاری نہ کچھ اور، بلکہ اللہ کی خاطر جو کر رہے تھے ان کا اجر 700 ہوگا۔ پھر اس میں یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ کسی کا انعام اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے جس معیار پہ نیکی کرنی ہوتی ہے اس پر اگر نہیں کی، یا ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہمارے لیے نیکی کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس موقع پر۔ مثال کے طور پر میرے لیے ہو سکتا ہے کہ 1 روپیہ نکالنا جیب سے مشکل ہو اور کسی کے لیے 10 روپے نکالنا مشکل ہو، لیکن 1 روپیہ اس کے لیے کوئی مشکل نہ رکھتا ہو مانی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اگر کوئی آدمی جتنے اس کو خرچ کرنے پڑ گئے اتنے کی وہ ہمت نہیں رکھتا تھا اور اس نے وہ کیے، تو ظاہر ہے اس کا اجر بڑھنا چاہیے۔ تو اب 2 امکانات ہیں، ایک یہ کہ یہ سب سے کم اجر ہو، اور ایک یہ کہ یہ میکسیمم اجر ہو جو قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اور اس میں کمی نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ یہ میکسیمم ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ قانون کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی 700 گنا تک اجر پا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ تو ضابطے کی بات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس سے زیادہ بھی بڑھا دیں گے، اس کو کئی گنا کر دیں گے۔ اب یہ جو نیکی کا اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس کو قرآن میں دوسرے مقامات پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے واپس کرے گا۔ تو قیامت والے دن جو کچھ بھی ہونا ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ امور متشابہات میں سے ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نیکیاں کس طرح سے ہمیں واپس ملیں گی، اعمال نامے میں کیا لکھا ہوگا، یہ ہم تفصیل نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اگر پیسہ خرچ کیا جائے تو نیکی کی جائے تو وہ کئی گنا ہو کر واپس آئے گی۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں ابھارنے کے لیے ہے، اور یہ جو مضمون پیچھے چل رہا تھا چند آیتیں 20-25 آیات پہلے جہاد کے حوالے سے خرچ کرنے کا،
یہ اسی مضمون کو دوبارہ لے لیا گیا ہے، بیچ میں دوسرے مضمون آ گیا تھا جو میں نے اس کا نظم واضح کر دیا تھا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، جو وہ خرچ کیا اس کی مثال ہے کہ وہ 700 دانے پیدا کر دیں۔ کھیتی باڑی میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک بیج بوتے ہیں اور ایک پودے کے اوپر جتنے دانے لگتے ہیں وہ ہمارا ایک بیج کا گویا پیداوار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری نیکیوں کا بھی پیداوار ہوگی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ یہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ وسنزید المحسنین، کہ ہم محسنین کے لیے مزید بڑھا دیں گے۔ وسنزید للمحسنین، تو محسنین کے لیے ہم مزید اضافہ کر دیں گے اجر میں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات جو ہے وہ قانونی طور پہ ہے کہ یہ تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اس سے اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت گنجائش والے ہیں، واسع ہیں، یعنی اللہ کے ہاں نعمتیں ختم نہیں ہوتی، انعامات ختم نہیں ہوں گے۔ اگر جس شکل میں بھی انعام دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ واسع کا مطلب ہے۔ اور واسع کا دوسرا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ وہ بخیل نہیں ہے، ہاتھ کھلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اپنے بندوں کو خوب کھول کر انعام دے گا، یہ دوسرا پہلو ہے واسع کا۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ مومن اگر آگے بڑھے گا خدا کے لیے تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ کسی کو دھتکارے گا نہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کو خود بڑھنا ہے۔ اور علیم کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے 700 گنا تک کرنے کا وہ بھی، اور جس کے لیے بڑھائیں گے اس کے لیے بھی وہ اپنے علم کی بنیاد پر کریں گے۔ اور وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے درجات عمل کرتے ہوئے کیفیات، جذبات، نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تو ان سب کا فیصلہ خدا کے حقیقی علم کی بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ قانون اس لیے دیا گیا ہے بڑھانے کا بھی، اور 700 گنا تک کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر دیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ وہی نیکی نماز روزانہ کی جو 5 وقت کی ہے، یہ اگر نیند توڑ کر گرم بستر چھوڑ کر پڑھی جائے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اگر اطمینان سے آرام سے اٹھیں اور پڑھ لیں تو اس کا اجر نماز جتنا مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اجر بڑھنے کی جو بات ہے وہ ہمارے اس طرح کے پہلوؤں سے بڑھ سکتی ہے کہ ہم نے کیا مشقت اٹھائی ہے۔ مثلا ایک آدمی دور سے چل کے مسجد جاتا ہے، اس کی نماز کا ثواب زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اس کا فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ گرمی میں جا کر پڑھ کر دھوپ میں جلتے ہوئے پہنچا ہے، تو یہ ساری چیزیں مشقت ہے، اس کو خطرہ ہے جان کا، لوگ اس کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، پھر وہ پڑھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے حالات کے اعتبار سے اجر میں کمی بیشی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے علیم خدا نے بتایا کہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب یہ تو اجر کا معاملہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اجر کیا ملے گا، کہاں تک اللہ تعالیٰ لے جائیں گے اس کو، کتنے 100 گنا کر دیں گے، 700 گنا تک اجر اس کا کر دیں گے۔ آگے فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا ہوتا ہے اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ان کے اوپر کوئی پچھتاوا۔ اب یہ 2 چیزیں ایسی آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہیں کہ جو ہمارے انفاق کو ضائع کر سکتی ہیں، یعنی وہ جو 700 گنا تک اجر ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے جیسی یہاں 2 بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ احسان جتاتے پھریں جس کے اوپر خرچ کیا، یہ ہمارے ہاں عام عادت ہوتی ہے، میں نے تمہاری وہاں مدد کی وہاں مدد کی اور تم میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو، تو یہ احسانات جتانے سے آپ کی نیکی ضائع چلی جاتی ہے۔ جو آپ نے کسی غریب کو، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کی مدد کی ہے کسی موقع پر انفاق کرتے ہوئے، تو اس کا آپ نے احسان جتا دیا تو ضائع ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ ایسا کرتے تھے
کہ جنگوں میں دیتے تھے اگر چندہ کوئی تو بڑے بڑے آ کر احسان چڑھاتے تھے جو منافقین تھے خاص طور سے، کہ ہم نے آپ کی اس وقت مدد کی، اس وقت یہ کر دیا، اس وقت یہ کر دیا۔ تو اس ماحول میں جو جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس ماحول میں بھی احسان جتانے سے نیکی ضائع چلی جائے گی، اور اس معاملے میں بھی جو ہماری زندگیوں میں عام روٹین کی باتیں ہیں کہ ہم جس کی مدد کرتے ہیں پھر اس سے توقع رکھتے ہیں اور اس کو پھر تانے دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں نے فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی، تم دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ جو احسانات جتانا ہے یہ ہماری نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ولا اذن، اور نہ اذیت دیتے ہیں۔ اذیت دینے کا جس طرح احسان جتانا ہے اسی طرح سے اذیت دینا ہے، لیکن اذیت دینا ذرا وسیع چیز ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا لوگوں کے سامنے کہ یہ تو میرے سے لے کے جیتا ہے، یہ تو نکما آدمی ہے، کماتا ہی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے۔ اسی طرح آپ نے کام کروانا شروع کر دیا، جس کو پیسے دے رہے ہیں مدد کرنے کے لیے اس سے سارے گھر کی صفائی کرا لی، مزدوری کرا لی، مشقت کرا لی، یہ چیزیں نیکی کو ضائع کر دیں گی۔ اسی طرح آپ نے ایسے جملے کسنے شروع کر دیے کہ جو احسان تو جتانے والے نہیں تھے لیکن اذیت دینے والے تھے، بڑی مجلس میں رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اس میں آ جائیں گی۔ تو کام کروا لینا، مشقت میں ڈال دینا، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، تانے بازی کر دینا، اس طرح کی چیزیں یہ اذن میں آ جائیں گی۔ تو اس سے بھی نیکی ضائع چلی جاتی ہے۔ یہ تمام نیکیوں کے بارے میں ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ دوسروں کے ساتھ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو عام طور سے مدد کرنا پیسے کے لحاظ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم احسان اس طرح سے مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی بلکہ کوئی کام کر دیا، کوئی ساتھ دے دیا، تو اس میں بھی نیکی اگر آپ نے کی ہے تو اس طرح سے ضائع ہو جائے گی اگر یہ دو کام ہم کر دیں گے۔ اگر یہ دو کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اجر خدا کے پاس محفوظ ہے، اور اگر ہم یہ دونوں کام کر دیتے ہیں دو میں سے ایک، تو ہماری نیکیاں ضائع چلی جائیں گی۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی آفات میں سے ہے دو چیزیں۔ انفاق کرنے والے اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیکی ہم نے کر رکھی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، لیکن ضائع چلی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے رویوں میں، اپنے کاموں میں اس بہت توجہ کے ساتھ کنٹرول رکھنا چاہیے کہ میں نے جو انفاق کیا ہے وہ نہ احسان کی شکل اختیار کرے نہ وہ اذیت کا باعث بنے دوسرے کے لیے۔ بعض اوقات لوگ دیتے اس طرح سے ہیں کہ وہ اذیت بن جاتی ہیں، یعنی دیتے ہوئے وہ لہجہ، سٹائل یا ذلیل کرنے کے اعتبار سے یا کچھ بے عزت کرنے کے اعتبار سے ہو جائے گا، تو وہ جملے ایسے بول دیے دیتے ہوئے، یا دینے کا انداز، آپ کی باڈی لینگویج ایسی تھی جو ذلیل کر دینے والی تھی، یہ ساری چیزیں اس نیکی کو ضائع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ کوئی جملے جوڑ دیے، تم تو ہر روز ہی مانگنے آ جاتے ہو، تمہارا تو کام ہی یہی ہے، تو وہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں نیکی جو ہے۔ تو یہ میں نے مثالوں سے اس لیے واضح کیا تاکہ دونوں کا مفہوم واضح ہو جائے کہ احسان نہیں جتانا چاہیے اللہ کی راہ میں جب کسی کی مدد کی ہے، اور نہ اذیت دینی چاہیے تانوں سے، تبصروں سے، باڈی لینگویج سے، کام کروا کے، مشقت کروا کے۔ مثلا گھر میں جو کام کرنے والے ہیں اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں اضافی طور پر، تو پھر اس کے بدلے میں کام نہیں کروانا چاہیے یا ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ کر دیا تھا تمہارے ساتھ، تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انفاق کو یا ہمارے جسمانی تعاون کو، جو ہم دوسروں کے ساتھ محنت کر کے کسی کام میں حصہ ڈال دیا، تو وہ بھی اصل میں مزدوری ملنی چاہیے، تو وہ بھی مالی تعاون ہی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ بہت اہم جملہ ہے اس کے اعتبار سے کہ جنہوں نے پیسہ خرچ کر کے دوسروں کو خوف میں مبتلا نہیں کیا اور دوسروں کو پچھتاوے میں مبتلا نہیں کیا، قیامت والے دن وہ ان دونوں چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو گویا منن میں یحزنون اور اذیت میں خوف دونوں معنی ڈال دیے۔ بعض جو وڈیرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جاگیردار قسم کے، وہ جو کسی کی مدد کرتے ہیں غریبوں کی، اپنے گاؤں کے لوگوں کی، ان کے لیے وہ اذیت کا باعث بن جاتے ہیں، ان کو بہت نقصانات پہنچاتے ہیں۔ تو پھر وہ یعنی قرض دے دیا ہے، اب قرض واپس لینے کے لیے دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور تکلیف کا باعث بن گئے پورے گاؤں کے لیے،
وہ ڈرتے ہمارے چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں، کوئی انتظام بھی نہیں ہو رہا، اس طرح کی پیچھے بھی ہوتی ہیں چیزیں۔ تو فرمایا کہ کسی کے لیے خوف نہیں ہوگا جو اس طرح سے کسی کے ساتھ انفاق کرے گا۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں یہ دو چیزیں ضروری نہیں کہ کام آئیں، ان میں ایک تیسری چیز کام آتی ہے جو آگے زیر بحث آ جائے گی، وہ ریاکاری ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو ضائع کرنے کے لیے ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی ایک جھلک احسان جتانے میں نظر آتی ہے، یعنی جب ہم احسان جتاتے ہیں تو ایک ریاکاری کر دیتے ہیں اس آدمی کے سامنے جس کو ہم نے مدد کی ہوتی ہے، خرچہ کیا ہوتا ہے جس کے اوپر، تو وہ آگے زیر بحث آ جائے گا۔ لیکن یہاں چونکہ انفاق صرف زیر بحث ہے، تو انفاق کے اعتبار سے یہ دو چیزیں ہماری عام عملی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن ریاکاری بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، وہ آگے آ جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تمہارے انفاق کے اجر کو ضائع کر دیں گی۔ تو اگر یہ تم دو کام نہ کرو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ دو کام تم نے کرنے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو فرمایا کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ بھلی بات کرنا اور کسی کو بخش دینا یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم صدقہ دو، خیرات کرو اور پھر اس کے بعد اس کو اذیت دو۔ وہی احسان جتانے والی دونوں باتیں اکٹھی ہیں، ایک کا ذکر کر دیا، دوسری خود بخود پیش نظر ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کو اچھے طریقے سے ٹال دینا بہتر ہے، اور اگر وہ بار بار آپ سے مانگ رہا ہے، اصل میں پیچھے دو چیزیں تھیں، منن جو ہے وہ قول معروف اس کے لحاظ سے آ گیا ہے، اور اذیت دینے سے مغفرت پیش نظر ہے، کہ بعض اوقات ہمیں کوئی ایسے لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں ہم سے تعاون کے، ہر روز آئے ہوئے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، تو فرمایا کہ اس کے اوپر ان کو معاف کر دینا بہتر ہے۔ اور ہمارے ہاں جملہ غالباً اسی آیت کی وجہ سے معروف ہے کہ معاف کیجیے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مغفرت مانگ لینا یا ان کو بخش دینا یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم پیسے بھی دیں اور بعد میں اذیت دیتے پھریں، ان کو بعد میں تانے دیتے پھریں، بعد میں احسانات جتاتے پھریں۔ تو بھلے طریقے کی بات، بھلی بات کر دینا اور معاف کر دینا، جب ان کا رویہ زچ کرنے والا ہو، تنگ کرنے والا ہو، تو معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد اذیت دی جائے۔ تو قول معروف و مغفرت، یہ دو اہم باتیں تمام زندگی میں یہ اصول اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تمام زندگی میں۔ اگرچہ یہاں سیاق و سباق میں انفاق کی بات ہے، لیکن یہ دو باتیں جو ہیں یہ ہمارے بہت سارے معاملہ کو آسان کر دیتی ہیں۔ زندگی میں لوگوں کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کسی فنکشن میں شریک ہونا، شادی میں شریک ہونا، مرگ میں شریک ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں ہمیں شکایتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور شکایتیں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ ان جھگڑوں میں جو بہتر ترین آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ دو راستے اپنا لے گا۔ قرآن نے اس کو دوسرے جگہوں پر بھی بیان کیا، اس لیے میں اس کو یہاں جنرلائز کر رہا ہوں کہ بھلی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا۔ یہ بڑے ظرف کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے، لیکن خدا کے بندے حوصلے والے، ظرف والے ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دے، وہ عارضی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کروڑوں کا نقصان بھی عارضی ہے، لاکھوں کا نقصان بھی عارضی ہے۔ اگر آپ جائز طریقے سے اپنا نقصان پورا کرا سکیں اس سے تو بڑی اچھی بات، نہیں کرا سکتے تو اللہ پہ چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں، کہ آپ نے کہا کہ میں دنیا میں معاف کر دیتا ہوں، آخرت میں معاف نہیں کروں گا، تو یہ ایک خطرناک راستہ ہے، کیونکہ خود ہماری کرتوت کیا ہیں کل قیامت والے دن پتہ چلیں گے۔ تو ہمارا اس نیت سے معاف کر دینا کہ یا اللہ مجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہوئیں ان کے بدلے میں ان کو معاف کر رہا ہوں، تاکہ کل قیامت والے دن میرا بھی معاملہ آسان ہو جائے۔ تو ان کو معاف کر دیں اس نیت سے کہ اس نقصان کے بدلے جو مجھے میرے بھائی نے یا میرے دوست نے پہنچایا ہے، اس نقصان کے بدلے میں آخرت میں اجر لینا چاہتا ہوں، آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، خاص طور سے جب انا کو ٹھیس پہنچی ہو یا
ایسا کوئی مالی نقصان ہو گیا ہو تو یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے معاف کرنا۔ لیکن جو بڑے بندے ہوتے ہیں خدا کے، حوصلے والے، ظرف والے، اصل میں خدا کے ساتھ تعلق ایک سمجھیے کہ ایک عام آدمی، عام لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ عام لیول کے لوگ کا مطلب ہے کہ وہ پیسے پہ مر رہے ہیں، دولت پہ مر رہے ہیں، لوگوں اپنی انا کی خاطر لوگوں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھانا کھل گیا تو دیکھ کے بھاگ کے جا رہے ہیں کھانے کے لیے، جیسے کہ پتہ نہیں۔ یہ عام آدمی کا کام ہے۔ جیسے ہی آدمی صاحب ایمان ہوتا ہے تو عام آدمی سے اٹھ کر ذرا بلند جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عام آدمی ہے اس کی نگاہ دنیا پر ہوتی ہے، اس کی لذتوں پر، اس کے فائدوں پر، اس کے نقصانات پر، اس کی جو بھی جاہ و جلال ہے، عزت احترام ہے، اس پر نگاہ ہوتی ہے اس کی۔ لیکن جیسے ہی صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کی نگاہ اوپر اٹھ کے آخرت پہ چلی جاتی ہے، تو وہ ان دنیا کی مصیبتوں کو اپنے لیے اجر کا باعث سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے خیال میں اب یہ آخرت کی طرف جانے کا ایک سامان ہے جو میرے لیے میسر ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی جو ذہنی بلندی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے خود غرض آدمی، حریص آدمی، آخرت والا آدمی اور طرح کا آدمی بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بیان کیا نا کہ میں وہ سوداگر ہوں کہ جس نے نفع دیکھا ہے خسارے میں، کہ گھاٹا پا کے فائدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن خدا کی خاطر اس طرح کا انسان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی زندگی میں دو چیزیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود تکلیف میں رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پہلے دو تو کام کر دیتے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بری بات نہیں کریں گے اور معاف بھی کر دیں گے، کبھی بدلہ نہیں لیں گے، کبھی کچھ نہیں، لیکن اپنے اندر اس غم کو پالے رکھتے ہیں۔ وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو آخرت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ خدا کا سب سے بڑا آسرا ہی یہی ہے کہ بلکہ آخرت کا بھی کہہ لیجئے کہ اللہ اور آخرت کا سب سے بڑا آسرا یہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کل اس کا بدلہ مل جانا ہے، اور جو یہاں مجھے دکھ پہنچا ہے یا نقصان پہنچا ہے یہ کل زائل ہو جائے گا۔ اس تسلی کی وجہ سے آدمی مطمئن ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کم از کم اس چیز کو خدا کے ساتھ نہیں جوڑا۔ باقی چیزوں میں جوڑ لیا اس نے، لیکن اس بات کو جوڑ نہیں پا رہا کہ خدا کے حوالے کر کے مطمئن ہو جائے، کیونکہ خدا کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ایسی جگہ رکھ دی بات جہاں کوئی بھولے گا نہیں، ضائع نہیں ہوگی، اس کا لازمی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حوالے کی بات پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ معاف کر دیں اس بندے کو اور خدا کے حوالے کر دیں، قیامت کو پھر دیکھیے آپ کے ساتھ انشاءاللہ کیا اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو کام ظاہر طور پر بھی کر رہے ہیں اور اندر سے وہ بات بھی کرنی ہے کہ خدا کے حوالے کر دیا، پھر ہی اصل میں فائدہ مند بات ہوئی، ورنہ آپ کے عمل سے بار بار پھر وہ کام ہوتا رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ اذیت کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اذیت دینا۔ تو قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، تو ایسی صدقے سے جس کے بعد تکلیف دینی ہے آپ نے، احسانات جتانے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ بھلی بات کر دیں مانگنے والے کو کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھئی میں نہیں دے سکتا۔ اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پیسے ہیں تو تب کہیے کہ ہیں لیکن میں دینا نہیں چاہتا یا دے نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ بھلے طریقے سے بات کر دیں، اس کو سمجھا دیں، اپنی پوزیشن، اپنی صورتحال سمجھا دیں، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس میں آپ کی دل آزاری کا باعث ہے یا اصرار کر رہا ہے یا پیچھے ہی پڑ گیا ہے تو اس چیز کو معاف کر دینا چاہیے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ دیکھیے جو میں شروع سے عرض کرتا چلا رہا ہوں، پہلے تو اس کا سمجھ لیجئے کہ پچھلی بات سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو معاملات ہیں اس طرح کے، اس میں خدا کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہ کر لے گا، لیکن چونکہ اس نے دنیا کا نظام یہ بنایا ہے کہ کچھ کو زیادہ دیا ہے کچھ کو کم، تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں،
تو امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویسے وہ غنی ہے، تم نہیں دو گے تو کوئی اور راستہ وہ اپنے بندوں کے لیے نکال لے گا۔ البتہ حلیم کا جو تعلق ہے یہاں وہ یہ کہ تم جو اذیتیں دے رہے ہو، لوگوں کو دیتے ہو ان کے اوپر خرچہ کر کے یا ان کو پیسے مدد کر کے، تو اگر اللہ تعالیٰ حلیم نہ ہوتے تو فوراً سزا دیتے اور تم سے یہ چیزیں چھین بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم کی وجہ سے تمہاری یہ چیزیں نہیں چھینی ہیں۔ تو تم ایک ایسے خدا سے واسطہ ہے کہ جو بردبار ہے، حوصلے والا ہے، تو اس وجہ سے وہ معاف کر دیتا ہے، ہر بات پر فوراً نہیں پکڑتا، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو فوراً گناہوں میں پکڑنے لگے تو کوئی بچے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اس اصول پر قائم رہتا ہے کہ فوراً سزا نہ دے، ورنہ بعض اوقات ہم کسی کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ عرش چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی عذاب بھیج دے اس کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری ایک اسکیم بنائی ہوئی ہے، اس کے تحت پھر وہ چیزوں کو بردباری سے دیکھتے رہتے ہیں۔ غنی اور حلیم، اور پیچھے جو بات چلی تھی واسع علیم، یہ دو صفات میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ جب بھی دو صفات آئیں گی تو وہ اصل میں ایک مکمل صفت ہے جس کے دو پہلو ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو جس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح سے غنی اور حلیم یہ دو صفتیں ہیں لیکن مل کر ایک صفت بناتے ہیں۔ ایسے ہی واسع علیم یہ بھی دونوں صفات مل کر ایک صفت بناتے ہیں۔ اب اس پہلو سے ان دونوں صفات کو دیکھ لیتے ہیں۔ واسع اور علیم، مثال کے طور پر میں صاحب وسعت ہوں، بڑا میرے پاس زمینیں ہیں، لیکن مجھے اپنی زمینوں کا پتہ ہی نہیں، تو وسیع کیسے رہوں گا؟ محدود ہو جاؤں گا۔ تو وسعت کے لیے کہ میرے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیا کیا قوتیں ہیں، کتنی زمینیں ہیں، کتنے انعامات ہیں، میں کیا کیا تخلیق کر سکتا ہوں، کیا کیا بنا سکتا ہوں، اس سب کا علم ہوگا تو واسع ہوں گا۔ تو اب نعوذ باللہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ایک قدرت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وسعت کم ہو گئی۔ تو واسع ہونا اور علیم ہونا دونوں جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری صلاحیتوں کا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، قدرت کا لفظ صحیح لفظ ہے، تمام قدرتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اپنے زمین و آسمان میں جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے، ساتوں زمین و آسمانوں میں، وہ سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اٹھا کر کوئی ایسی جنت دے دیں کہ ہم سارے ہی غم بھول جائیں جو دنیا میں اٹھائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے واسع و علیم دونوں مل کر ایک بات بنتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ علم طاقت ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر گن پاؤڈر جب بنا تھا، بارود، تو گن پاؤڈر کی طاقت جن کو نہیں پتہ تھی ان کے پاس وہ طاقت نہیں تھی، جن کو پتہ تھی ان کے پاس وہ طاقت تھی۔ میں ایک کام کرنے کا علم رکھتا ہوں، میرے پاس ایک طاقت ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ ایک علم رکھتے ہیں ایک چیز کا، وہ آپ کے پاس طاقت ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے واسع علیم میں اگر علم کو بمعنی طاقت لیا جائے اور واسع کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم ہے کہ چیزیں کیا کیا ہیں، کیا کیا کر سکتی ہیں، تو تب بھی واسع اور علیم کا آپس میں تعلق جڑتا ہے۔ تو گویا خدا کی قوتیں، خدا کا علم، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ غنی حلیم جو ہے وہ خدا بے نیاز ہے۔ غنی دراصل دولت مند کو کہتے ہیں، اور دولت مند جو ہے پھر وہ اس کو دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مثلا میرے پاس پیسہ ہے تو میں آپ کے پاس مانگنے کیوں جاؤں گا، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ غنی ہے، سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ وہ بنا سکتا ہے، کوئی اس کے ہاں کمی نہیں ہے، تو پھر اس کو وہ جذبات بھی نہیں ہوتے جو میرے اور آپ کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں جو کہ محتاج ہوں، جب آپ ناراض ہوں گے، میں آپ کا محتاج ہوں، آپ ناراض ہوئے تو میرے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو جب کوئی ذات غنی ہے تو وہ حلیم بھی ہوگی، اس کو آپ کے ناراض ہونے سے، راضی ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، تو بردباری ہو جائے گی۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو راضی کرنے کی قوت رکھتے ہیں کہ جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں چھین لیں، یہ بھی خدا کے غنی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اس معنی میں حلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی دیتے رہتے ہیں جب تک اس کی موت کا فیصلہ نہیں کر لیتے، دیتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ
ایک عصا لیے بار بار اس کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی بلاتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، خود بھیجا بھی ان کو کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، لیکن فرعون تخت پر بیٹھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کو اتنی بادشاہ دے رکھی ہے، اس کو اتنی دولت دے رکھی ہے، حضرت موسیٰ ایک غلام قوم کے سردار ہیں، نبی ہیں، اور بار بار خدا کے پیغمبر ہیں، اور بار بار فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو اب یہ اس کے اندر خدا کے غنی ہونا اور خدا کا حلیم ہونا دونوں کی وجہ سے ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو مہلت دے رہے تھے، اور مہلت دینے کا جو عمل ہے وہ غنی اور حلیم ہونے کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ غنی نہ ہو، وہ محتاج ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ حلیم بھی نہیں رہتے۔ تو اس لیے یہ دونوں صفتیں بھی مل کر ایک صفت مکمل کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ تو یہ خدا کی بہت بلند صفات میں سے ہے کہ خدا کی ذات اتنی تبنگر ہے، اتنی صاحب دولت ہے کہ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے روک لے، اور وہ حلیم ہے، سزا نہیں دیتا، فوراً فیصلے نہیں کرتا، بلکہ معاملات کو ٹالتے رہتے ہیں، مہلت کے ضابطے پر، توفیق کے ضابطے پر وہ چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جس کا ظاہر ہے کہ بعض کیا تمام صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا ہم پورا احاطہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم انسانوں کو ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا سا ایک علم دیا گیا ہے۔ مثلا غنی، ہم انسانوں ہی کو غنی دیکھ کر کچھ بات سمجھا سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ خدا کا جو غنی ہونا ہے وہ بیان کر سکیں۔ چھوٹی موٹی بات تو میں نے کر دی قرآن کی روشنی میں کہ اس کو کوئی محتاجی نہیں ہے، سب کچھ بنا سکتے ہیں، زمین و آسمان کے مالک ہیں، اس کے غنی ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور حلیم ہونے کا مطلب بھی ہم انسانی لیول پہ سمجھا سکتے ہیں۔ خود خدا کے ہاں مثال کے طور پر کیا غضب کبھی بھی اندر پیدا نہیں ہوتا، میں آپ کچھ نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم، کہہ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، یہ بیانات موجود ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم کچھ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا خدا کی ذات میں غصے سے ویسی تکلیف ہوتی جیسی ہمیں ہوتی ہے؟ ہرگز ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ صفات کا جو آخری پہلو ہے خدا کی ذات کے حوالے سے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، صرف اپنے لحاظ سے تھوڑا بہت بیان کر سکتے ہیں۔ آگے پوری بات مکمل کر دی، کیونکہ وہاں جو منن اور عزا کا بات تھی وہ اس ماحول میں بات تھی جس میں بات ہو رہی تھی۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع نہ کر دیا کرو، بالمن والعزا، احسان جتا کر اور اذیت دے کر، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح اپنے اعمال اپنے نیکی صدقے کی ضائع نہ کر دیا کرو جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کو ایمان نہیں رکھتا، اس کی طرح تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اب یہاں 3 باتیں اور آ گئیں جو نیکی کو ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ایک ہے ریاکاری۔ اچھا، پہلے ایک صدقے کا لفظ آ گیا ہے، 2 دفعہ آ گیا ہے، تو صدقے کے ہمارے ہاں تصور جو ہے اس کو درست کر لینا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ حقیقت میں خیرات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ صدقہ اور خیرات یہ نفلی بھی ہو سکتے ہیں، فرض بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو صدقے کا مطلب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، خیرات کا مطلب جو اردو کا لفظ ہے اس کا مطلب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ البتہ فرض ہے، اس لیے اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔ تو صدقہ اور خیرات دونوں ایک چیز ہیں۔ پاکستان ہندوستان میں صدقہ جو تصور بن گیا کہ بیماری ٹالنے کے لیے، مصیبت ٹالنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ ہندوستانی تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو صدقہ دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ صدقے کا لفظ حق مہر کے لیے بھی آیا ہے، صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی آیا ہے، صدقے کا لفظ اس مال کے لیے بھی آیا جو بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، زکوٰۃ اور مال غنیمت وغیرہ کی صورت میں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ صدقہ ہی ہے، اللہ کی راہ میں جو بھی ہم دیتے دلاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سادہ مفہوم ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے صدقات یعنی اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرتے ہو
اس کو ضائع نہ کر بیٹھو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، اس آدمی کی طرح جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دکھاوے کے لیے خرچ کرنا جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے ہماری نیت کو خراب کر دیتا۔ تو نیت جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ دو نیتیں جو ہیں وہ جائز قرار دے رہے ہیں، باقی نیتوں کو ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ تو ہر نیکی کرتے ہوئے، مال خرچ کرنے کی ہو، صدقہ دینے کی ہو، تو اس میں نیت ہوگی اللہ کو راضی کرنا۔ ریاکاری نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، یا میں اس لیے خرچ کروں کہ لوگ دیکھیں کیا بات ہے جی بڑا نیک آدمی ہے، یا اس لیے خرچ کروں کہ کل اس سے کام لوں گا۔ یہ ریاکاری ہے ساری کی ساری۔ تو ایک چیز یہ ہو جائے گی۔ دوسری جو چیز ہے وہ لا یؤمن باللہ، وہ اللہ کو نہیں مانتا، والیوم الآخر، اور آخرت کو نہیں مانتا۔ تو یہ دو الگ الگ بھی لی جا سکتی ہیں اور دو اکٹھی بھی کی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو نہ مانے اور آخرت کو نہ مانے تو اس کی نیکی کی نیت کیا ہوگی؟ دنیاوی، کیونکہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے۔ تو آدمی کی نیت اگر صحیح ہوگی تو یہی نہ کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت والے دن بچ جاؤں میں، تو نیکی اس لیے کرے گا۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو ریاکاری کے علاوہ کرے گا کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ریاء الناس اور لا یؤمن باللہ والیوم الآخر دونوں ایک ہی بات کے دو پہلو ہیں۔ لیکن اب اس کو الٹ کر دیکھیے کہ جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے اور ریاکاری کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نیکی کے بارے میں وہ اصل میں ایمان سے محروم ہے۔ جو وہ نیکی کر رہا ہے اس وقت، باقی چیزوں میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تو اللہ کے لیے، لیکن صدقہ کر رہا ہے ریاکاری کے لیے، یا نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کے لیے، باقی کام وہ اللہ کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو اس موقع پر دراصل وہ اس ایمانی کیفیت سے محروم ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، وگرنہ وہ ریاکاری نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، اب ساری بات کو پیچھے لے جائیے کہ نیکی کر رہا ہوں میں اللہ کی راہ میں، حکومت کو دے رہا ہوں یا لوگوں کو، غریبوں کو دے رہا ہوں، رشتہ داروں کو دے رہا ہوں، تو ان کو میں نے دکھاوے کے لیے نہیں دینا، ریاکاری کے لیے نہیں دینا، اور دینا ہے تو اللہ اور آخرت پر ایمان کی نیت سے دینا کہ میرا کل واسطہ خدا سے پڑھنا ہے قیامت والے دن، تو میں نیکی اس مقصد کے لیے کروں۔ تو گویا نیکی کے موقع پر ایمان دراصل نیت کا کردار بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جس کا ایمان نہیں اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی، بار بار کہتے ہیں۔ تو ایمان نہیں ہے تو نیکی قبول نہیں ہوگی، تو مطلب کیا ہوا کہ اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، وہ تو دنیا کا ہی کام کر رہا تھا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں اور اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے، تو وہ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، خواہ ان کا جذبہ فطرت لوگوں کی خدمت کی طرف چلا جائے یا ریاکاری کی طرف چلا جائے۔ تو لوگوں کی خدمت پھر لوگوں کی خدمت رہ جائے گی، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو میں اس کو ایک سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے مجھے قرض ادا کرنا ہے، تو آپ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے تو قرض ادا ہوگا، کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں تو میرا قرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے خدا کا ایک اکاؤنٹ کھول رکھا ہے کہ جو آخرت کے لیے کام کرے گا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے رہیں گے، اور جو دنیا کے اکاؤنٹ کے لیے کرے گا تو اس آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنا۔ تو آخرت کا اکاؤنٹ اسی کا کھل سکتا ہے جو آخرت کو مانتا ہے، ورنہ وہ کھولے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے ایمان، اللہ اور آخرت پر ایمان وہ بنیادی وصف ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو نیکیاں آپ کے کام آ جائیں گی، جو صحیح نیت کے ساتھ کی ہوں گی، ریاکاری کے ساتھ یا احسان جتانے کے لیے یا اذیت دینے کے لیے نہیں کی ہوں گی، وہ آپ کے کام آ جائیں گی، ورنہ ضائع چلی جائیں گی۔ تو اب فرمایا آگے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال جو ایمان کے بغیر اور ریاکاری کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑی چٹھی سی چٹان ہو، اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، اور پھر ایک بارش آ جائے تو چٹان بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس پر کوئی پودا نہیں اگے گا، بارش ضائع چلی جائے گی۔ تو بارش ایک نیکی ہے، ایک رحمت ہے۔ یہ رحمت اگر ایمان کے بغیر آئی تو سمجھو کہ ایک چٹیل چٹان کے اوپر، ہموار چٹان کے اوپر پڑی
نہ اس میں کہیں پانی ٹھہرا، نہ اس مٹی میں کوئی پودا ہوگا، وہ خالی چٹان رہ جائے گی۔ تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اور جس کے پاس ریاکاری ہے، اس کی حالت یہ ہے۔ تو بارش جیسی تو نیکی ایک رحمت ہے، یہ آپ کے پاس سٹور ہونی چاہیے، اس کو کوئی پھل بوٹے نکلنے چاہیے، لیکن اگر وہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو تب بھی بہہ کر چلی جائے گی، اور اگر آپ ریاکاری سے کر رہے ہیں تب بھی بہہ کر چلی جائے گی۔ اب آپ کے اس برتن میں نہ پانی ٹھہرے گا، نہ اس کی مٹی میں کوئی بیج اگیں گے۔ لا یقدرون علی شیء۔ تو اب اس چٹان کو دیکھیے جس پر بارش پڑ رہی، تھوڑی مٹی پڑی ہوئی تھی، ساری بہہ گئی۔ نہ آپ مٹی کو روک سکتے ہیں، نہ آپ پانی کو روک سکتے ہیں۔ لا یقدرون علی شیء، کوئی قدرت نہیں رکھتے تم ایسی چٹان کے اوپر کہ کوئی روک لو۔ روکنے کے لیے پھر کچھ کام کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ریاکاری چھوڑنا۔ تو آپ کے پیالے میں وہی نیکی ٹھہرے گی، وہی بارش ٹھہرے گی جس کے لیے آپ نے کوئی سربند کر رکھا ہوگا کہ وہ رک جائے۔ اور سربند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ریاکاری چھوڑ دیں، دنیوی مقاصد چھوڑ دیں، اور اللہ اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے نیکی کریں، تو پھر وہ آپ کے برتن میں، آپ کی چٹان پر رک جائے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کی کوئی ہدایت نہیں دیتا، ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں کرتا۔ وہ جتنے بھی نیکیاں کر لیں وہ سب چٹان پر ہونے والی بارش کی طرح بہہ جائے گی، اس کا کوئی پھل نہیں نکلے گا، کوئی پودا نہیں اگے گا، کسی بیج میں، کسی پودے میں روئیدگی نہیں آئے گی، وہ خالی کی خالی چٹان پڑی رہ جائے گی۔ آگے ان کی مثال آ رہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔